अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली या उनकी फैमिली तक एक्सेस से मुतल्लिक जो दरखास्तें थी उस पर फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ 2 दिन के अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने बल्कि उनके साथ उनकी फैमिली को एक्सेस देने, उनके ज़ाती मुआलिजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का अब बाज़ाब्ता तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। उसके साथ यह भी कहा गया है कि एक तो अस्पताल के बाहर किसी किस्म का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और मेडिकल रिपोर्ट्स को या मेडिकल मुतल्लिका उमूर को किसी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ना ही उसको मीडिया के साथ या आवाम के साथ शेयर किया जाएगा। अगर ऐसा किया गया तो अदालत इस सिलसिले में इस हुक्मनामे को वापस ले सकती है। साथ ही कहा गया है कि अगर दूसरे जो पिटिशनर हैं यानी प्रिजनर इमरान खान, अगर उनकी फैमिली को या डॉक्टर्स को कोई इस हवाले से ग्रीवेंसेस हों तो वो भी अदालत से रुजू कर सकते हैं। गो कि हुकूमत ने यह ऐलान किया कि वो इस फैसले पर मिनो-अन अमल दरामद करेंगे, जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा और राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने इस फैसले को आजादाना और मेरिट पर करार दिया है। लेकिन इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने इस फैसले का खैर मकदम किया और अपने कारकुनों को कहा है कि वो इमरान खान की सेहत और इलाज के मफाद के अंदर अस्पताल के बाहर इकट्ठे ना हों। सोहेल आफरीदी ने अलग से ट्वीट किया, लेकिन आज हुकूमत के एक अपने ही रहनुमा नासिर भट्ट साहब इसको साजिश करार देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने क्या कहा जरा आपको पहले वो दिखाते हैं। जहां से जाना था वहां वो चला गया या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी। नासिर भट्ट साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, बहुत सारे लोग इसको सराह भी रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक जो मुस्लिम लीग नून के ही एक पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने इस फैसले को खुश आइन करार दिया है। अब इसी तरह से सलीम मांडवीवाला और पीपल्स पार्टी की जो दीगर क़यादत है उन्होंने कहा यह फैसला हुकूमत को ले लेना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि यह फैसला पहले हो जाना चाहिए था। क्या ये एक ब्रेक थ्रू समझा जाए? क्या यह समझा जाए कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो लम्हा आ गया है जब नेशनल या ग्रैंड डायलॉग हो सकता है? अब दोनों फ्रीकैन के दरमियान तलखी में कमी हो सकती है। क्या मुज़ाकरात जो हैं उसका माहौल बन गया है? क्योंकि तहरीक इंसाफ यही मुतालबा कर रही थी कि फैमिली को रसाई दी जाए। आज हमने देखा कि डयाला जेल के अंदर कई महीनों के बाद इमरान खान की हमशीरा नौरीन न्याजी की मुलाकात भी हो गई है और उसके साथ अस्पताल मुंतकिली वाला मुतालिबा भी मान लिया गया है। फिर 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है, तो क्या 27 सितंबर को एहतजाज होगा? ऐलान के मुताबिक आज सोहेल आफरीदी साहब ने अडयाला जेल या बाकी जो मामला है उसके ऊपर तो गुफ्तगू की ही की, साथ उन्होंने ये कहा कि 27 सितंबर का चूंकि मुश्तरका फैसला है तो इस फैसले पर हम मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। सोहेल आफरीदी ने क्या कहा जरा वो भी सुनिए। 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है, उसका फैसला पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप ने मुश्तरका किया है। तो इस पर इंशाअल्लाह ताला बैठेंगे और मुश्तरका जो है इस पर डिस्कशन होगी और फिर आपके सामने बात लाएंगे। अब जब तहरीक इंसाफ भी यूं लग रहा है जैसे इस एहतजाज को लंबी तारीख क्यों दी गई, उस सवाल का जवाब भी आ गया, तो क्या अब आने वाले दिनों के अंदर जब तरमीम वाले मामलात आ रहे हैं तो यह समझा जाए कि पाकिस्तान के अंदर एक नई इक्वेशन बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है? मुस्लिम लीग नून इसको किस तरीके से परसीव करेगी और मुस्लिम लीग नून का बतौर पार्टी क्या रद्देमल आता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चूंकि अब कोई इबहाम रह नहीं गया तहरीरी फैसले के बाद, तो तहरीक इंसाफ पॉलिटिकली कैसे बिहेव करेगी? वही तहरीक इंसाफ जो अदालतों की आजादी के ऊपर सवाल उठाती रही है, तो क्या आज तहरीक इंसाफ इन्हीं अदालतों के फैसलों को अप्रिशिएट करती है? कल तक तहरीक इंसाफ बीमारी को लेकर अपने मुखालिफिन का मजाक उड़ाती रही है, तो क्या तहरीक इंसाफ इससे सीखेगी कि जेलों के अंदर कैदी बीमार भी होते हैं, उनको अस्पताल भी मुंतकिल करना पड़ता है? इस सारे माहौल के अंदर क्या पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई खैर की खबर हो सकती है? इन तमाम अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज हमने दावत दी है स्टूडियो में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शफी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें बाबर नवाज खान साहब ने ज्वाइन कर लिया, रुकने कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद है। बाबर साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज आज पीटीआई से करना चाहता हूं, फिर रद्देमल गवर्नमेंट कर लेंगे। शफी साहब, एक तो आज बड़ी मुस्कुराहट के साथ आप स्टूडियो में दाखिल हुए हैं। देखिए मुबारक हो आपको, ये वही अदालतें हैं जिनको आप 26वीं 27वीं तरमीम वाली अदालतें कहते थे। आप कहते थे कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये वही मुल्क है, अदालतें भी आज़ाद हैं, आइन और कानून भी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, पहली बात है कि आज हक की फतह हुई है। जो चीज़ हम काफ़ी अरसे से डिमांड कर रहे थे, आज अदालत ने उसी के मुतालिक एक आज़ाद फ़ैसला सुनाया है। देखिए, इमरान खान साहब का ये बुनियादी हक था। जो रिपोर्ट जो है
عدالت کے سامنے جمع کی گئی ہے وہ تو ہم نے تو جمع نہیں کی، وہ تو ان ڈاکٹرز کے بورڈ نے جمع کی جو حکومتی بورڈ تھا، اور اس میں جو چیزیں تھی وہ تشویشناک تھی۔ اب دیکھیں کسی کے صحت پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور ڈے ون سے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ جب افریدی صاحب نے 5 اگست کو جلسہ کیا تب بھی انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے، جو ان کی بہنوں کی بھی ڈیمانڈ ہے، اب فیملی کے ہمراہ، ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ، اور ایک جو ان کے کیسز لگائے جائے اور کیسز کو میرٹ پہ سنا جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے۔ جو ان کی بہنوں کی ڈیمانڈ تھی وہ بھی یہ تھی، اور پچھلے کئی عرصے سے، کئی مہینوں سے تحریک انصاف ان کی بہنوں کی جو ڈیمانڈ تھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب یہ رپورٹ جمع کی گئی تو عدالت کے سامنے 3 رکنی بینچ تھا، اس نے آج ایک خوش آئند فیصلہ سنایا ہے۔ جو کمٹمنٹ ہم نے عدالت کے ساتھ کی ہے ہم اس کا پاس رکھیں گے، ہم کوئی اس پہ سیاست نہیں کریں گے، ہم کوئی اس پہ بیان بازی نہیں کریں گے، ہم کوئی اس پہ کوئی میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اب تو ریٹن فیصلہ آپ کے سامنے آیا ہوگا، اور جو وربلی فیصلہ تھا تقریباً وہی چیزیں ریٹن فیصلے میں بھی ہے۔ 2 دن کے اندر شفٹ کیا جائے گا، اور جب تک عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ صحت یاب نہیں ہوتی تب تک وہ شفا ہاسپٹل میں ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے بابا نواز صاحب، دیکھیں آپ نے لفظ سیکھے ہیں، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ آزاد فیصلے ہیں، خوش آئند فیصلہ ہے۔ ایک تو یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کی ٹیک کیا ہے، عمران خان کو 48 گھنٹوں میں آپ شفٹ کر دیں گے؟ دوسرا یہ بتائیے کہ اگر اس فیصلے کو ایک لحاظ سے انالائز کیا جائے، یہ تو چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف کہ عمران خان کی اگر آپ صحت کا خیال کرتے، ان کو علاج معالجے کی سہولت دیتے، جو پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی تھی، تو آج سپریم کورٹ کو یہ آرڈر نہ دینا پڑتا، ان کو کہنا پڑا ہے۔ آج نون لیگ کی گورنمنٹ نے نہیں اپنے مخالف کو شفٹ کیا، یہ سپریم کورٹ شفٹ کروا رہی ہے، آپ تو اس کا کریڈٹ بھی نہیں لے سکیں گے۔ سب سے پہلے تو بھائی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں کل بھی مختلف شوز میں بیٹھا تو میں نے وہاں پہ بھی یہی بات کی تھی کہ اگر ان کو کوئی بھی ریلیف چاہیے تو وہ تھرو کورٹ ہی ملے گا۔ ٹھیک، مطلب کہ یہ اگر یہ سوچیں کہ اگر ایک سیاسی گورنمنٹ سے یہ ایسی کوئی چیز لے سکتے ہیں تو یہ نہیں لے سکتے۔ کئی لوگوں نے مجھ سے آگے سوال کیا جی کہ جب میاں نواز شریف اندر بند تھے تو ان کی ملاقاتیں تو ہوتی رہی ہیں، اور اسی طریقے سے لوگ ان کو ملتے بھی رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر ایک بندہ اگر خودکشی کرتا ہے اور مجھے پتہ ہے خودکشی حرام ہے اور اس نے غلط کام کیا ہے تو کیا اس کو مجھے دہرانا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں دہرانا چاہیے، جو مجھے ٹھیک لگے مجھے وہ کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک آپ آج کے فیصلے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں چونکہ پچھلے 10 ایور سے ان کو دیکھتا آ رہا ہوں، 2013 میں نے پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑا تھا، تو وہ چیزیں میرے سامنے گزری ہیں کہ ثاقب نثار جیسا بندہ اگر ہو جو کہے کہ 6 7 8 10 ایم پی ایز میری جیب میں ہیں، میرے ایک قلم کی جنبش سے رائٹ لیفٹ ہو سکتے ہیں، تو اس جیسے فیصلے ہوتے رہیں تو وہ تو یہ بڑے خوشی خوشی ہنس کے وہ کرتے ہیں۔ کوئی فیصلہ اگینسٹ چلا جائے ان کے تو وہ پھر عدالتیں بھی غلط ہو جاتی ہیں، وہ لوگ بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ اگر وقت کا آرمی چیف جو ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت جیسے بیمار یہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، دیکھیں حکومت بچائے، حکومت کو بچائے، میں نقطہ ایک جاننا اگر چاہتا وہ ہوں، حکومت کو بچائے تو وہ ان کے فیڈرل منسٹر اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ ہمارا اور قوم کا باپ ہے۔ میری بات پوری ہو لینے دیں۔ وہ کہے گا کہ یہ میرے اور میری قوم کا باپ ہے، اور اسی طریقے سے اگر اس وقت کے جو فوجی قیادت ہے جب وہاں پہ 2022 میں ان کے خلاف ایک قانونی آئینی طریقے سے عدم اعتماد آ کے ان کو ہٹایا جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا میں اس سوال کو اور طرح سے کرتا ہوں، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، ان کو علاج معالجہ بڑا بہترین فراہم کیا ہے، پھر تو ہم کہیں گے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیوں کیا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے ان کی صحت کے مطابق، پھر آپ مانیں نا کہ آپ اپنے سیاسی مخالف کی صحت کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا، ان کو علاج معالجہ نہیں دیا، یا آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کو نے جیل سے نکال کر اسپتال منتقل کرنے کے اوپر کہنا پڑا ہے آپ کو۔ دیکھیں جس وقت ان کی آنکھ کا مسئلہ بنا انہوں نے آ کے دکھایا، جیل مینول کے مطابق قیدی وہاں کا جو آفیسر آن ڈیوٹی ہوتا ہے ڈاکٹر، اس کو اپنا مسئلہ بتاتا ہے، وہ باہر کے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر پولیس غارت کے لیے ذریعے اس کو باہر بھیجا جاتا ہے۔ یہ سارے عمل ہوئے ہیں، ان کو پمز میں مکمل علاج کروایا گیا، ان کی آنکھ کا جو مسئلہ تھا الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ایسی جو چیزیں ہیں جو ابھی ان کا بی پی ہائی ہو رہا ہے، میرے بھائی جس وقت آپ کے اقبال افریدی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کی جو آخری ملاقات ہوئی ان سے عمران خان سے، تو اس ملاقات میں ان کو بتایا گیا کہ
عمران خان نے گلہ کیا کہ میری جماعت اب میرا حکم ماننا چھوڑ چکی ہے. جب جنید اکبر جیسا ایک سینئر پولیٹیشین صوبائی صدر کے پی کے کا اٹھ کے یہ کہنا اس وجہ سے عمران خان کو بلڈ پریشر کا ایشو ہو گیا اور اپنے وزراء کے خلاف وہ کرپشن کی چارج شیٹ لگائے, جس وقت شادانہ گلزار صاحبہ نیشنل میڈیا پہ آ کے یہ کہیں کہ ہمارے ورکرز کے لیے 40 کروڑ اس وقت کے سی ایم نے, اور انٹرنیشنل پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے 50 کروڑ روپیہ بھیجا اور وہ وکلا کھا گئے, اور لوگوں کی بیٹیاں بہنیں مائیں اپنے زیور بیچ کے اپنے وکلا کر کے ان کو چھڑاتی رہی. میرے بھائی اگر وہ عمران خان باہر بھی ہوتے تو شاید اس کا بی پی ہائی ہوتا. یہ جو آپ نے سارا کیس بلڈ کیا ہے اس میں آتا ہے, اس وجہ سے عمران خان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے. باقی جو بات میری بات ہونے دیں, باقی جو آپ بات کر رہے ہیں بیماری کے حوالے سے, میرے بھائی جس وقت میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی بات تھی تو اس وقت نون لیگ کا کوئی بھی وزیر نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ میاں صاحب کی کوئی بیماری کا ایسا ایشو ہے. اس وقت یہی لوگ جو آج عمران خان کو دیکھنے جا رہے ہیں یہی لوگ تھے ان کی کیبنٹس میں بھی, یہی لوگ تھے ان کے ڈاکٹرز کے پینلز پہ بھی. ان لوگوں نے بالکل ٹھیک ہے, ذرا میں ذرا ڈیبیٹ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. نون لیگ کا کوئی بھی نہیں تھا, پھر آج اسی نواز شریف کی بیماری کو مذاق بنایا گیا. وہ کلثوم نواز صاحبہ جو موت کے بیماری کو اور موت کو ظاہر ہے وہ نہیں بنانا. ناصر بٹ صاحب نے گفتگو کی ہے, ذرا وہ چلائیے, ذرا سنائیے مہمانوں کو بھی. اسے جانا تھا وہاں وہ چلا گیا, یا نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف پھر سازش ہونے لگی. شفیع جان صاحب, آپ لوگوں نے 2017 میں اس وقت جو بابا نواز صاحب بات کر رہے ہیں, اس وقت آپ کی گورنمنٹ نے نواز شریف کے خلاف سازش کی جو ان کو نکالا. آج عمران خان کو جب اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے, ناصر بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف پھر سازش ہونے لگی ہے. کس کے ساتھ مل گئے آپ؟ دیکھیں پہلی بات ڈیل کر لی آپ لوگوں نے؟ نہیں, دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ 2017 میں ہم نے کوئی سازش نہیں کی. ان کے جو لیڈر تھے وہ ان کو کورٹ نے ہی نااہل کیا تھا پاناما کے کیس میں, کیونکہ چوری ثابت ہوئی تھی. اگر وہ چوری نہ کرتے, چوری ثابت نہ ہوتی تو وہ نااہل ہوتے, نااہل نہ ہوتے تو وزیر اعظم رہتے. لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی ٹرم پوری کی. اگر نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا پاناما کے کیس میں, ایک چوری جو ان پہ ثابت ہو گئی, تو اس کے بعد تو ٹرم انہوں نے پوری کی. اب آج کا جو فیصلہ ہے, یہ رپورٹ ہم نے تو کورٹ کو نہیں دی, جو ڈاکٹرز نے رپورٹ جمع کرائی تھی سپریم کورٹ کو, اس میں تو حکومتی ہی جو وفد تھا یا حکومتی بورڈ تھا, میڈیکل جو بورڈ تھا, اس میں تو وہی ڈاکٹرز تھے جو اس حکومت نے خود تعینات کیے تھے. جو رپورٹ انہوں نے پیش کی, اس رپورٹ کی روشنی میں آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا. آپ بڑا زبردست مکالمہ ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے تھے, بیمار ہوئے, عدالت نے آرڈر دیا. نواز شریف صاحب میرٹ کے اوپر ملک سے باہر گئے تھے یا کسی ڈیل کے تحت باہر گئے تھے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کے پلیٹلیٹس گریں, یہ اب ایک الگ بحث ہے. آپ کی حکومت کے ڈاکٹرز نے نہیں, ہم کوئی ڈیل, دیکھیں انہوں نے ایک پلیٹلیٹس کا بہانہ بنایا. پلیٹلیٹس بہانے کے بعد یہ چیز کیبنٹ کے سامنے آئی, کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہوا انسانی حقوق کی بنیادوں پہ کہ ان کو جانے دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کی صحت کی گارنٹی ہم سے مانگی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کل کو ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. یہ تو مشہور کیس ہے. اس کے بنیاد پہ, انسانی حقوق کی بنیاد پہ, جو نواز شریف کی بنیادی حقوق تھے, کیبنٹ نے فیصلہ کیا اور اسی فیصلے پہ وہ باہر چلے گئے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ باہر چلے گئے, باہر پھر 3-4 سال وہ وہاں پہ رہے ہیں, کوئی علاج انہوں نے نہیں کروایا, وہاں سے سیاست کرتے تھے, اداروں کے خلاف بات کرتے تھے, پریس کانفرنسز کرتے تھے, ٹکٹیں بانٹتے تھے. ابھی یہ جو سازش کی یہ بات کر رہے ہیں, جو آپ نے ناصر بٹ صاحب کا کلپ بھی سنایا ہے, تو اب یہ ان سے ناصر بٹ صاحب سے یا پھر بابر صاحب سے پوچھا جائے کہ یہ سازش سپریم کورٹ آپ کے خلاف کر رہی ہے, کیونکہ رپورٹ جو ڈاکٹرز نے جمع کی تھی سپریم کورٹ کو, وہ تو ان کی ہی میڈیکل بورڈ تھا, اس میں تو کوئی ہمارا نام شامل نہیں تھا. بابر صاحب اسی روشنی میں فیصلہ. بالکل ٹھیک, بڑی زبردست ڈسکشن جاری ہے. بریک لیک آ جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک. بابر بھائی یہ بتائیے, یہ جو سازش کا بٹ صاحب کہہ رہے ہیں, یہ سازش کون کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ جو کہہ رہے تھے, ججز کا آپ نے پہلے نام بھی لیا, مسلم لیگ نون کہتے ہیں جی گڈ ٹو سی یو والے ججز تھے. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد تو آپ وہ نہیں کہہ سکتے. ماضی میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے یا ان کو مرد الزام ٹھہراتے تھے. اب کون سازش کر رہا ہے جس کی بٹ صاحب باتیں کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر سازش ہونے لگی ہے, ہو رہی ہے؟ پی ٹی آئی سازش کر رہی ہے, سپریم کورٹ کر رہی ہے, کون کر رہا ہے؟ پہلے بھائی میرے چھوٹے بھائی شفیع نے ایک بات کی ہے تو میں ذرا اس کو کلیئر کر کے پھر اس پہ آتا ہوں.
पनामा से केस स्टार्ट हुआ था ठीक। अंपायर की उंगली को देखते हुए, और वो ख़त्म हुआ अकामा पे आके। वो जो फैसला दिया गया वो पनामा में कोई चोरी साबित नहीं हुई, कोई चीज़ें नहीं बरामद हुई, फिर कोई बात नहीं बनी तो बेटे से तनख्वाह क्यों ना ली, इसके ऊपर उनका वो केस को ज़रा स्टडी कर लें। ठीक। उस वक़्त शायद ये स्टूडेंट लीडर थे, हम असम्बली में बैठे हुए थे तो हमने वो चीज़ देखी थी। ठीक। दूसरी चीज़ उनके प्लेटलेट्स की जहाँ तक बात है तो उस वक़्त उन प्लेटलेट्स की रिपोर्ट अगर वो जेली बनी थी तो वो फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जेली बनाई थी, या ये जो इनका मेडिकल बोर्ड था उस वक़्त का, उन्होंने अगर जेली बनाई थी तो फिर वो काबिल सज़ा लोग थे जो कि हुकूमती इमरान खान के राइट हैंड, उनके दाएं बाजू के लोग थे। बाबर साहब, इसका मतलब है कि उस दौर के डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी सच्ची थी और आज के दौर के डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी सच्ची हैं। को ना दिखाया गया, अगर इनको ना दिखाया गया तो ये जो है तो मर जाएंगे। इमरान खान ने अपनी तकरीरों में कहा, इनकी लीडरशिप ने कई बार कहा। एक चीज़ तो ये क्लेरिफाई कर लूँ कि वो नून लीग ने कोई ऐसे वो करके दुनिया को नहीं दिखाया था, बल्कि वो इनके अपनी थी। एक चीज़। दूसरी चीज़ पे आते हैं, आपने भट्ट साहब के बयान के हवाले से बात की। मैं अभी कौमी असम्बली के सेशन से होके आ रहा हूँ, वहाँ हमारी लीडरशिप के बहुत से वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, हमारे तलाल चौधरी साहब वज़ीर दाखिला हैं वो भी मौजूद थे, वहाँ पे तारिक फजल चौधरी साहब भी मौजूद थे और बहुत सी क़यादत थी। हम में से किसी ने कोई इस मौजू के ऊपर ऐसा बयान नहीं दिया, हमारी जमात ने कोई ऑफिशियली ऐसा बयान नहीं दिया। अगर ये कोई ज़ाती राय है, अगर वो उसकी कोई ज़ाती राय है, उनको कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है तो उसके बारे में ये पार्टी पॉलिसी बयान नहीं है। ऐसा कोई भी बयान होगा वो या एहसन इकबाल साहब देंगे या राना सनोल्ला साहब देंगे या जमात के और जो सीनियर क़यादत है हमारी, उसमें से कोई बयान देंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर बाबर नवाज का कोई बयान या भट्ट साहब का बयान जो है वो पार्टी बयान, वो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी स्टेटमेंट आप नहीं समझ रहे। अच्छा शफी जान साहब, दो ही मुतालिबात थे जो सोहेल अफरीदी साहब ने जलसे में भी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किए। नंबर 1, फैमिली को एक्सेस दी जाए या डॉक्टर्स को एक्सेस दी जाए, और अस्पताल मुंतकिली का। दोनों मुतालिबात फिल वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो ज़रा मान लिए गए, ऑर्डर जो आ गया, बाकी तो अमल दरामद की बात है, गवर्नमेंट करे मिनवन अमल करेंगे। 27 सितंबर का अब लॉन्ग मार्च जो है वो ये समझा जाए कि नहीं होगा। देखिए, पहली बात यह है कि जब 5 अगस्त को जलसा हुआ और 5 अगस्त जलसे में अफरीदी साहब ने 27 सितंबर की तारीख को जब अनाउंस किया तो उसके साथ कुछ मुतालबात भी रखे गए थे। पहले मुतालबा यही था जो कि उनके फैमिली का भी मुतालबा था और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का भी मुतालबा था कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए, उनकी फैमिली के ज़ेरे निगरानी उनका ज़ाती डॉक्टर उनके हमरा होना चाहिए, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है उस मुतालिक। अब जो दूसरा मुतालबा है वो है कि इमरान खान साहब के केसेस लगाए जाए, केसेस को सुना जाए और मेरिट पे और आज़ादाना तरीके से उस पर फैसले आए। अभी दूसरा जो हमारा मुतालबा है वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। इस वक्त हमारा फोकस जो है वो इमरान खान साहब की सेहत पे है। सेहत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब की सेहत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा फोकस फिलहाल वहाँ पे है और जो 27 की तारीख है वो फिलहाल इंटैक्ट है। हमारी लीडरशिप की इस पर मीटिंग होगी, हमने अलायंस के साथ भी इस पे बात करनी है, उसके बाद ही हम मैं एक सवाल और करके फिर जरा बाबर साहब की तरफ जाता हूँ कि आपको अदालतों के ऊपर पूरा एतमाद है। देखिए, आज के फैसले के बाद जो आज का फैसला आया है वो खुशाइन भी है। ठीक है, वो आजाद फैसला भी, जो आपने लफ्ज़ खुद इस्तेमाल किया। आजाद जजेस ने आजाद फैसला किया, आजाद जजेस ने जो आजाद फैसला किया वो खुश आइन भी है और हम आगे भी यही उम्मीद रखते हैं। इमरान खान साहब ने इन्हीं कोर्ट से ही सुरखुरू होना है, हमारे पास रास्ता ही कोर्ट्स का है, हमने इसी रास्ते से ही सुरखुरू होना है। अच्छा, वैसे एक आम बात है, जब भी कोई इस किस्म की चीज होती है ना, फौरी तौर पे एक तासुर ये उभरना शुरू हो जाता है, शायद कोई डील हो गई है, शायद कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कई कुछ चीजें तय हुई उसके बाद। उमर साहब, एक चीज आपने आज देखी होगी कि आज का जो फैसला हुआ है पूरे दुनिया इसको कवर कर रही है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनल मीडिया इस फैसलों को कवर कर रही है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी की सियासत का जो मरकज है वो इमरान खान है, मुस्लिमा उम्मा की जो लीडरशिप है वो इमरान खान साहब के पास है। आज आप तुर्किश मीडिया उठा ले, इंग्लिश मीडिया उठा ले, हर जगह इस केस को डिस्कस किया जा रहा है। जहां तक आप डील की तरफ बात कर रहे हैं, अगर हम कोई डील करते तो हम 1000 दिन तो जेल में इस तरीके से ना गुजारते। आज 265 दिनों के बाद नौरीन बीबी की मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है। 9 महीनों से वो कट ऑफ हैं, वो आइसोलेशन में थे। अगर वो आइसोलेशन में ना होते तो उनकी जो सेहत बिगड़ी है, जो इनकी रिपोर्ट है, अब जब मजीद टेस्ट होंगे, हमारे जो उनका ज़ाती डॉक्टर है वो उनके टेस्ट करेंगे, तमाम तरह चीज़ें कुल के सामने आएंगी,
تو یہ صحت جو بگڑی ہے یہ یہاں تک بات نہ پہنچتی. آنکھ کا مسئلہ بنا, آنکھ کے بعد بلڈ پریشر کا ایشو بنا, دانتوں کا ان کا ایشو ہے. چلے ایک اور طرح کے لوگ سوال اٹھا کرتے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر تھے, پھر سہیل افریدی صاحب آ گئے. سہیل افریدی صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں کہ اس سے رابطہ ہے, اس سے ملاقاتیں, ہم نے ان سے پوچھا بھی تو ان کا مجھے یاد ہی نہیں ہے, یہ بھی سوال ہوا. کیا یہ سہیل افریدی کی ملاقاتیں, رابطیں, کوششیں رنگ لے آئی ہیں جو علی امین گنڈا پور بھی نہیں کر سکے, سہیل افریدی نے وہ کر دکھایا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے, یہ جس طریقے سے افریدی صاحب چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں, یہ کریڈٹ تو آپ ان کو دیں گے. ٹھیک. دیکھیں 5 اگست کا جو جلسہ تھا, جو وہاں پہ ڈیمانڈز رکھی گئی, اس میں ایک ڈیمانڈ تو پوری ہوئی, تو یہ افریدی صاحب کی کامیابی تو ہوئی. ٹھیک. اب دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ افریدی صاحب کی تو عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ٹھیک. لیکن وہ اس نظریے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہوئے. وہ تمام تر چیزوں کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. آج صبح وہ کورٹ میں موجود تھے, پھر جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا وہ دوبارہ کورٹ آئے, پورے کیس کو انہوں نے فالو کیا. وہ ڈیفینیٹلی کریڈٹ تو آپ کو افریدی صاحب کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بابر صاحب, یہ میں نے ان سے سوال بنیادی طور پہ یہ کیا ہے, خاص تو یہ 27 ستمبر والا, بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف نے 27 ستمبر کی اتنی لمبی تاریخ دے دی ہے. اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ 27 تاریخ کی اتنی لمبی تاریخ انہوں نے کیوں دی تھی؟ بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ میرے بھائی شفیع جان نے جو ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارے کیسز لگائے جائیں, ہمیں فیئر ٹرائل کیا جائے, اس کی ریکارڈنگ مجھے لازمی بھیجیے گا تاکہ میں KPK کی تمام جیلوں میں بھیج دوں ادھر کے تمام قیدیوں کے لیے. اچھا. تاکہ ان نہیں, کو میں آج کے فیصلے کے حوالے سے بابر صاحب بات کر رہا ہوں. 200 ہزار جب اچھا فیصلہ ہوگا ہم اس کی حمایت کریں گے, آپ کے بندے نکلیں گے, روڈوں پہ کھڑے ہوں گے, اور روڈوں پہ کھڑے ہونے سے آپ کے کیسز بھی لگ جائیں گے اور آپ کا وہ بھی ہوگا. بھائی آپ کے پاس وکیلوں کی ایک فوج ہے, آپ کا پورا ایک ونگ ہے جس کو آپ کے وکلا کرتے ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ ہوں یا آپ کی وہ سینیٹر مشال صاحبہ ہوں, تو وہ یہی رونا رو رہے ہیں نا کہ آپ کے وکلا کیا کام کر رہے ہیں. جو کام وکلا کے کرنے کے ہیں وہ آپ ورکروں سے روڈوں پہ کروا رہے ہیں, پھر رات کو ان کو روڈوں پہ چھوڑ کے پھر بعد میں انہی اداروں سے منتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اسپیکر کے گھر تک پہنچا دیا جائے. پھر اگلے دن ایک بیانیہ 35 پنکچرز کی طرح بنا دیا جاتا ہے کہ جی ہمارے 200 بندے شہید ہو گئے. پھر 12 پہ آتے ہیں. میں نے تو پچھلے 3 ہفتوں سے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں پورے پاکستان کے شہداء کی بات نہیں کرتا کہ وہ ہیں یا نہیں. میرا ہری پور کا ایک لڑکا ہے, انہوں نے عمران خان کے فیس بک اور ٹویٹر پہ اس کے باقاعدہ فوٹوز لگائے, عمران عباسی نامی لڑکا. میں اس کے ان کو ثبوت دیے کہ بھائی وہ ایک دن پہلے اس کا مرڈر ہو گیا تھا موبائل سنیچنگ کے دوران, 2 بندے پکڑے بھی گئے, اس کا موبائل بھی برآمد ہوا, چیزیں بھی ہوئی, اس کو انہوں نے شہداء میں لکھ لیا. اب جب کچھ عرصہ گزرے گا کہیں گے جی کہ وہ تو ایک سیاسی بیانیہ تھا, اس کے لیے ہم نے کیا. تو میرے بھائی میرا خیال ہے کہ ان کو جو چیز ٹیبل پہ بیٹھ کے مل سکتی ہے, جو نیگوسیشن سے مل سکتی ہے, جو اسمبلی فلور پہ مل سکتی ہے, جو عدالت میں جا کے وکلا پیش کرنے سے مل سکتے ہیں, وہ لڑائی جھگڑے سے کبھی بھی نہیں مل سکتا. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں بریک پہ جا رہا ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک. بابر صاحب, یہ بڑا سنجیدہ سوال آپ نے اٹھایا, ٹیبل ٹاک والا. ہم بڑے عرصے سے نیشنل ڈائیلاگ کی, گرینڈ ڈائیلاگ کی بات سنتے رہے. تحریک انصاف ظاہر کہتی تھی اگر تلخی کم کرنی ہے تو رسائی دو, ملاقات کراؤ, وہ سب اب ہوا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب حکومت سنجیدگی کے ساتھ, کیونکہ حکومت بھی صرف بات کرتی ہے, نہ کمیٹی بناتی ہے, نہ چیزیں آگے بڑھاتی ہے, دوسری طرف اپوزیشن ہے وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ آگے نہیں بڑھتی, کیا اب وہ پوائنٹ آ گیا ہے جہاں پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھ کر واقعی جو ایشوز ہیں, الیکشن کمیشن کی ری اپوائنٹمنٹس ہیں یا باقی معاملات ہیں, اس پر بات ہو سکتی ہے, پاکستان کی سیاست کے اندر بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آج قومی اسمبلی میں حکومتی بینچز پہ جب ہم بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اب انہوں نے لچک دکھائی ہے, اپوزیشن لیڈر نے ملنے کی بات کی ہے, وزیر اعظم بھی اس پہ ایگری ہیں. انشاءاللہ عنقریب ان کی ملاقات کے کچھ چانسز بھی لگ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہو جائیں گے. میں نے کہا جب تک دونوں سائڈوں سے, دونوں اطراف سے پازیٹیو رسپانس نہیں آئے گا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی مانے یا نہ مانے, اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے. وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے بغیر اپوزیشن لیڈر کہہ دے کہ میں الیکشن کمشنر چینج کروا سکتا ہوں روڈوں پہ کھڑے ہو کے, تو نہیں ہو سکتا. اگر یہ قانون سازی میں کوئی کہیں کہ ہم رکاوٹ بن سکتے ہیں, یہ کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے کمیٹیاں چھوڑی ہوئی ہیں, کوئی کمیٹی میں نہیں ہے, کسی اپوزیشن کا کردار تو یہ کر ہی نہیں رہے. اگر یہ چیزیں آپ ساری دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو اسمبلی فلور پہ آ کے اسمبلی میں جو چیزیں یہ کر سکتے ہیں, جو یہ عدالتوں میں جو کچھ کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے وہ روڈوں پہ انتشار پھیلانے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ویسے شفیع صاحب یہ بات تو بڑی جائز ہے کہ
آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کی پالیسی تحریک انصاف نے رکھی ہوئی ہے. آپ قومی اسمبلی سینٹ میں بیٹھتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نہیں بیٹھتے, پھر بہت سارے قوانین پاس ہو جاتے ہیں. اب کیا اس بات کا امکان ہے کہ ظاہر ہے یہ آپ کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے مطالبات تسلیم ہو گئے ہیں, قائمہ کمیٹیوں میں واپس آئیں, پارلیمنٹ کا جو ایک فلور ہے اس کو استعمال کریں. کیا اب پی ٹی آئی اگر لانگ مارچ نہیں ہوتا اور ماحول بہتر ہوتا ہے تو کیا قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کا امکان موجود ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حکم پہ ہی کمیٹیاں چھوڑی گئی تھی, ٹھیک, اور جب تک وہ حکم نہیں کرتے ہم کمیٹیوں میں واپس نہیں جائیں گے. وہ ہمارے لیڈر ہے, وہ جو فیصلہ کریں گے, تحریک انصاف میں فیصلے کی جو قوت ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. یہ ان کا فیصلہ تھا اور اس کو من و ان تسلیم کیا گیا ہے. اب دوسری بات جہاں تک رہی کہ فلور کا استعمال, تو بابر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, وہ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں. آپ کو شاید عمر صاحب علم میں ہو یا نہ ہو, لیکن جو رویہ ہمارے اراکین کے ساتھ قومی اسمبلی میں ہوتا ہے اور جس طریقے سے ان کو نہ فلور ملتا ہے, نہ ٹائم ملتا ہے, نہ وہ بات کر سکتے ہیں, کوئی اگر احتجاج کرتا ہے تو اس کو باہر یہ نکال دیتے ہیں, اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں. تو اس رویے کو بھی تو دیکھا جائے. دیکھیں ہم بالکل اسمبلی کا فلور استعمال کرنا چاہتے ہیں, ہم ہر ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم عمران خان صاحب کے جو ایشوز ہیں اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. جو تحریک انصاف کے ساتھ ایک ریاست کا رویہ پچھلے 3 سالوں سے ہے, ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آج کے فیصلے سے آپ نے یہ سیکھا تو ہوگا کہ اگر کچھ ہو پائے گا تو سسٹم کے اندر رہ کر ہی ہو پائے گا. دیکھیں ہم تو شروع سے کہتے تھے کہ انہی عدالتوں سے ہی ہم نے سرخرو ہونا ہے. راستہ جو ہمارے پاس ایک ہی ہے وہ عدالتوں کا ہے. ہاں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد یہ عدالتیں محکوم ضرور ہو چکی ہیں, لیکن جو امید کی آج ایک روشنی تو ضرور ہمیں نظر آئی ہے کہ جس طریقے آپ کو 28ویں ترمیم بھی نظر آئی ہے اس میں کہیں؟ دیکھیں جہاں تک 28ویں ترمیم کی بات ہے عمر صاحب, جس طرح 26ویں اور 27ویں ترمیم آئی ہیں اور دونوں پارٹیاں نون اور پیپلز پارٹی نے لائن میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا ہے, اسی طرح اگر ہاں بالکل جگہ کافی خالی ہے ویسے بھی نہیں, اس لائن کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے. اگر مقتدرہ ابھی 28ویں ترمیم لے کے آتی ہے تو یہ دونوں جماعتیں جو ہے یہ لائن میں کھڑے ہو کے دوبارہ ووٹ دیں گے. اگر نہیں دیں گے تو ان کو یہ ڈرایا جائے گا کہ شیر آ جائے گا. دیں گے شیر جو ہے وہ عمران خان. اگر آپ پی ٹی آئی بھی شامل ہو گئی تو دیکھیں بات اب 28ویں ترمیم میں آتا کیا ہے, یہ بھی تو ایک ایشو ہے. لیکن اس طرف سوال اٹھا رہے ہیں آتا کیا ہے. پہلے آپ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کو تو اختیار ہی نہیں ہے اس پارلیمنٹ کو. نہیں وہ تو ابھی بھی ہمارا سٹانس ہے. دیکھیں صوبوں کی جب بات ہو رہی ہے کہ ایک پازیٹیو سوچ صوبوں کے حوالے سے تحریک انصاف کے اندر پائی جاتی ہے. عمران خان صاحب کے اپنے بیانات موجود ہیں. جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ سوچ کے حامی تھے کہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائے جائیں تاکہ گورننس بہتر ہو. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو اسمبلی ہے یہ لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے. ایک فریش الیکشن ہو, ایک مینڈیٹ کے ذریعے لوگ اسمبلی میں آئیں, جس کی بھی حکومت بنتی ہے اس کو حکومت حوالہ کریں. اگر پھر آپ نے صوبوں کی بات کرنی ہے یا کوئی اور ترمیم لانی ہے تو پھر اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. آپ کو 27 تاریخ کا لانگ مارچ اب بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں؟ اب پی ٹی آئی فی الحال احتجاج کی بجائے جشن منائے گی یا شکرانے کے نفل ادا کرے گی؟ بھائی میں نے تو پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا تھا, پھر میری بات کو سیکنڈ کیا طلال چودھری صاحب نے. انہوں نے تو اس حد تک کہہ دیا تھا کہ 2 لاکھ بندے لے آئیں, 20 لاکھ بہت زیادہ ہیں, 2 لاکھ بھی لے آئیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا. اور ان کو ایک سیف وے مل گیا ہے اپنے آپ کو بچانے کا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے اس کو جو ہے تو اویل کریں گے اپرچونٹی کو. 20 لاکھ بندہ لے کے چلنا, اور ان حالات میں جب آپ کی گورننس بدترین رہی ہو, جب آپ کے آپس کے جھگڑوں میں ہی آپ کی گورنمنٹ کے 5 سال گزر جاتے ہوں, جب آپ کے صوبائی صدر کھڑے ہو کے آپ کے منسٹرز پہ, آپ کے سی ایم پہ وہ اربوں روپے کرپشن کی جو ہے تو وہ الزامات لگا رہے ہوں, کوئی اور پارٹی نہیں اپنی ہی جماعت, جب آپ کے اپنی ہی جماعت کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اپنی ہی جماعت کے جنرل سیکٹری اور ان کے اوپر 90 کروڑ روپیہ وکلا کی فیسوں کے کھانے کی باتیں کر رہے ہوں. میرے بھائی کے پی کے میں لوگ جو ہے اب شعور رکھتے ہیں, یہ 21ویں صدی ہے, یہ وہ پرانی باتیں نہیں ہیں کہ ان کو پشاور میں ترقی کر کے تو کوہستان والوں کو ٹھگا دیا جائے گا یا کسی اور شہر میں کام کر کے تو دوسرے شہر والوں کو ٹھگا دیا جائے گا. اب لوگ ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں. آج کل رات یہ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ کبھی 20 لاکھ کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا آپ گوگل کو چھوڑیں, آپ گوگل پہ جو 365 360 ڈیم لکھے ان کو چھوڑیں, آپ یہ میڈیا پہ آگے جو باتیں ہوتی ہیں اس کو چھوڑیں, آئیں میرے ساتھ چلیں. اسلام آباد کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہمارا ہری پور ہے, میں آپ کو ہری پور میں جا کے چیزیں دکھا دیتا ہوں.
दिखाने वाले दांत हाथी की तरह और हैं, खाने वाले और ये हैं। चैलेंज मैं एक्सेप्ट वो करता हूं। ले लोग चैलेंज इतने वो ज्यादा- बाबर साहब सुन इतने लें। ज्यादा- ले जी बाबर साहब, शफी सुन साहब लें। ले जी बताएं। मैं पिछले दिनों हरिपुर गया हूँ, शायद बाबर साहब के इल्म में हो। हाँ। वहाँ हमारे 3 MPs हैं जी। और बाबर साहब जो हैं वहाँ से MNA हैं। पहले उमर अयूब साहब थे, फिर उनको डिसीट किया गया, फिर उनकी एहलिया का इलेक्शन था जो कि फॉर्म 45 पे हम जीते हुए हैं। ठीक। बाबर साहब हरिपुर की बात करते हैं, मैं बिल्कुल ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ कि जो चीज़ें हम हरिपुर के हवाले से बताते हैं, कहते हैं, एक एक चीज़ हम वो डैम्स की बात कर रहे हैं। डैम्स भी दिखाएंगे हम। मैंने तो इरिगेशन के मिनिस्टर के साथ पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ले बाबर और साहब डैम्स बताएं के- किस दिन चलें आप दोनों को और लेकर। डैम्स के भाई, नाम भी बताए गए हैं। 360 डैम भी दिखाएंगे। हरिपुर में ये ट्रामा सेंटर भी बताएंगे, हरिपुर में ये बर्न यूनिट भी दिखाएंगे, हरिपुर 200 में ये अरब का A हज़ारा grade पैकेज हॉस्पिटल हमने दिया है, जिसमें 200 अरब का। रेफर भाईजान 1200 अरब आपके पास हमारी सिर्फ तुरबेला डैम की रॉयल्टी है। वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। 1200 अरब वो भी आप मिलेगी। हमें 200 अरब दिखा के वो भी ADP की देखिए मेरा स्कीम है। हल्का आप कोहाट हमें है, धोखा दे रहे मेरा हैं। भी रॉयल्टी ऑयल एंड गैस की बनती है। हाँ। वहां भी मिलेगी और यहाँ आपकी भी हरिपुर की भी है, मिलेगी। मैं कह रहा हूं आपकी भी है। मैं कौमी असेंबली में इसके ऊपर अभी तहरीक पेश करने लगा हूं कि भाई हमारी रॉयल्टी का पैसा जो है वो हमें दिया जाए। आपने 8 अरब रुपया रिलीज किया है हरिपुर का, उस 8 अरब का आपने चेक किया है कि वो गली नाली और पुली के लिए जिसमें 20% के हिसाब से अपना कमीशन लेने के लिए वहां के MPs ले रहे हैं। नहीं, देखिए, ये इसलिए बात उसको करने से आप हम साबित कहते तो नहीं हैं कर कि वो सकते। जो आप रॉयल्टी साबित का करें, पैसा है इल्जामात लगा वहां रहे पे हैं आपको। हॉस्पिटल पे लगाएं, वहां पे हॉस्पिटल हम नया पे लगाएं, वहां के हॉस्पिटल हॉस्पिटल को गाजी में जदीद मेरे करें ख्याल मेरे में भाई। आपके तहसील आप गाजी में एक अयूब नया मेडिकल हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स बन में रहा है। चले जाएं, आपको गटर IT की बू पार्क आएगी। बन रहा है, अयूब वो कह रहे हैं मेडिकल हॉस्पिटल बना कॉम्प्लेक्स रहे में। हैं, IT पार्क बना रहे हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं हमारे वहां पे। पता नहीं वो कब बन रहे हैं, कब कहाँ चले बन रहे आप हैं बताएं। भाईजान। मैं शफी साहब को और आज बाबर साहब कब चले हरिपुर बताएं, शो करते हैं वहां से। 13 साल में बन चुके हैं, अब और बनेंगे। बताएं कब चले हरिपुर, शो करते हैं वहां ये से। साथ ही है, 1 घंटा लगेगा। बताएं कब चले। आज ही चलें, अभी चलें। अब तो शो रिकॉर्ड हो गया ना, अब तो इसके बाद वाला कोई करेंगे, अगले हफ्ते का रख लें। कल का शो DHQ इनके प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं हरिपुर, में रख उन्होंने लें। जो ऐलानात किए हैं वो कब ऑन ग्राउंड होंगे? ले हम एक शो जो है भाईजान वो- अल्हम्दुलिल्लाह दानिश स्कूल का टेंडर हो चुका है और उसकी कागजी। जमीन जो है पडाना के करीब वो कंफर्म हो गई है। हमारा जो चकाई पुल है नहीं, 8 वो तो अरब अरबों का रुपए पुल है, का उन्होंने उसका ऐलान किया है। इफ्तिताह बाबर दानिश साहब, एक स्कूल के दानिश साथ स्कूल का करेंगे। तो ऐलान नहीं किया। हमने ये फैसला किया एक शो जो है मणिपुर से रिकॉर्ड करेंगे, शफी जान साहब को साथ लेके और बाबर नवाज साहब साहब हमारे दोनों। लोकल नुमाइंदे भी होंगे साथ। ठीक है, MPs भी होंगे। हाँ। 500 कनाल जमीन पे सेक्शन 4 लगने की। बिल्कुल ठीक है जनाब, इसके साथ ही खैबर हमारे आज पख्तूनख्वा- के शो का वक्त खत्म हो गया जी। आज हमने ये मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, अब हरिपुर जाना पड़ेगा, वहां से शो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हमें इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।